نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو موجودہ حالات میں موجودہ پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک پاکستان سمیت پوری دنیا جس پریشانی میں مبتلا ہے، جس دکھ اور غم میں مبتلا ہے اور جس مصیبت سے دوچار ہے، اس سے دنیا کا ہر شخص خوب واقف ہے۔ دنیا کا کوئی شاید ایسا ملک ہو جو اس وقت اس پریشانی، اس وبا اور اس مصیبت سے دوچار نہ ہو۔ تو آج میں آپ کو دو چیزیں بتلانے لگا ہوں۔ پہلی چیز جو موجودہ حالات، موجودہ پریشانی، غم، دکھ اور تکلیف ہے جس سے دنیا کا ہر شخص پریشان اور غمگین ہے اور پریشانی سے دوچار ہے، آپ کو اس سے چھٹکارا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی فیملی کی، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کو اس مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں، مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ دوسری چیز، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، شعبان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی سال کا، اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ اور شعبان، علماء نے لکھا ہے کہ یہ شعب یا تشعب سے ہے، جس کے معنی ہیں عام ہونا اور پھیل جانا، چونکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اس مہینے میں عام ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جس میں بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں انسانوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو وہ مہینہ شعبان کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے رمضان سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں یہ عام ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو 3 ایسے مجرب اور بہترین اعمال بتلانے لگا ہوں جن پر کچھ زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اگر آپ کو توفیق دے اور آپ یہ 3 اعمال کرنا شروع کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں چیزوں سے، نمبر 1 موجودہ حالات، موجودہ پریشانی، موجودہ تکلیف، موجودہ غم، موجودہ مصیبت جس سے دنیا کا ہر فرد دوچار ہے، اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسرا، شعبان المبارک کی تمام برکات، شعبان المبارک کی تمام رحمتیں اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ کے رزق کے حلال میں برکت ہوگی، آپ کی مالی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے گھر کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ 3 اعمال ہیں۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ یعنی آپ نے صبح اور شام، صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو اٹھائیں۔ دنیا کس غم سے، کس مصیبت سے دوچار ہے، میں اور آپ غافل بن کر سوئے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کے گھر پر وہ دن نہ لائے کہ اس موجودہ حالات میں بھی ہم غافل بن کر سوتے رہیں اور نماز ضائع کرتے رہیں۔ تو سب افراد فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کریں، اور اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اس کا 3 مرتبہ اہتمام کریں، اور بچوں پر بھی، اپنے آپ پر پھونک دیں۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 101 مرتبہ
کوئی بھی درود شریف، وہ درود شریف جو احادیث مبارکہ میں ہے، درود شریف نماز والا ہو یا صلی اللہ علی محمد ہو یا صلی اللہ علی نبی ہو، وہ درود نہ ہو جو پاکستان یا ہندوستان میں بنائے گئے ہیں، وہ درود شریف ہو جس پر میڈ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم درج ہو، احادیث مبارکہ میں موجود ہو، وہ درود شریف پڑھیں اور 101 مرتبہ پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو بھی آپ نے صبح 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام جس کرب اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان مبارک کلمات کے ذریعے ان کو نجات عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں ان کا جہاں واقعہ ذکر ہے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح ان مبارک کلمات کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرمائیں گے، مصیبتوں سے نکالیں گے، پریشانیوں سے دور فرمائیں گے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان ایام میں اور ایسے ہی شعبان کے ان مبارک گھڑیوں میں، مبارک دنوں میں ہم 101 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کریں اور دن بھر کی 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اور صلاۃ حاجت پڑھ لینے کے بعد یہی تینوں اعمال یعنی 101 مرتبہ درود شریف، 101 مرتبہ آیت کریمہ، 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے کلمات کہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایسی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، ایسی 5واں کلمہ پڑھیں، کم از کم 8-10 مرتبہ 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا یہ پڑھیں۔ اس کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا کریں، موجودہ حالات کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اور اس مبارک مہینے میں خیر و برکات کے لیے دعا کریں، رمضان تک پہنچنے کے لیے، رمضان کی میں سلامتی کے لیے اور رمضان کی برکات کے حصول کے لیے دعا کریں، اور خاص کر اپنے مالی حالات کے لیے، اپنی گھریلو الجھنوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ ان 3 اعمال کی پابندی کریں گے، جب آپ ان 3 اعمال کی پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو موجودہ حالات، مصائب اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، آپ کی فیملی خاندان کو بھی محفوظ رکھیں گے ان سے، اور شعبان کی جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کی مالی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے رزق حلال میں برکتیں بھی ملیں گی، آپ کی گھر کی تمام الجھنیں اور بیماریاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پیغام اور آج کی ویڈیو۔ آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔